بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ آسان لسان القرآن کے 60ویں درس کے اندر جو افعال ہیں، فعل ہیں، ان کے جو چند سٹینڈرڈ ابواب ہیں، ان کے جو سٹائلز ہیں، ان میں سے جس کو کہتے ہیں ابواب ثلاثی مجرد، اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے کہ یہ ابواب کون سے ہیں اور یہ ان کو ثلاثی مجرد کیوں کہتے ہیں اور وہ کون سے ہیں، کس طرح کے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ موضوع ہے، آسان ہے انشاءاللہ، اور پہلے چیزیں آپ کو معلوم ہے، صرف ان کو ایک نئے آرگنائز طریقے سے آپ کے سامنے صرف رکھنا ہے تاکہ یہ چیز آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے، کیونکہ ایک عربی گرامر اور خصوصاً قرآن مجید کے عربک گرامر کے ایک طالب علم کے لیے یہ چیزیں جاننا بہت ضروری ہے۔ تو خیر ابتدا میں پڑھتے ہیں اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، آمین یا رب العالمین۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جو افعال پڑھے ہیں ان کو دو زمانوں میں پڑھا ہے، فعل ماضی اور فعل مضارع کے اندر، اور ہم نے بعض مثالوں کے اندر جو مختلف جو الفاظ ہم نے جو افعال استعمال کیے تھے ان میں سے چند ہم آپ کے سامنے آج رکھتے ہیں، جس میں ہم ایک پیٹرن تلاش کریں گے، اور یہی پیٹرن اصل میں وہ ابواب کہلاتے ہیں، یعنی پیٹرن ہے اس کے اندر ایک، تو وہ پیٹرن صرف آپ نے ڈسکور کرنا ہے، یعنی پہلے سے آپ چیزیں پڑھ چکے ہیں، صرف ایک ڈسکوری ہے، نئے انداز میں اس کو اوپر دیکھنا ہے صرف، دیٹس اٹ۔ تو یہی آج کا ہمارا انشاءاللہ موضوع ہے۔ تو آپ جانتے ہیں یہ فاتحہ، یہ فعل ماضی کے گردان کا ایک پہلا صیغہ ہے فاتحہ، اور اس سے ہم نے فعل مضارع بنانا بھی سیکھا تھا۔ فاتحہ کے ساتھ کیا بنتا ہے؟ یفتح، یعنی فاتحہ ماضی کا ہم نے صیغہ لیا اور اس سے فعل مضارع کو بنایا، فاتح یفتح۔ اور اس کے بعد ایک اور ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا، ایک اور ورب پڑھا تھا، فعل پڑھا تھا، ضربا، یعنی وہ ایک شخص مارتا ہے، ضربا، اور اس سے ہم نے فعل مضارع بنایا تھا، کیا کہا تھا؟ یضرب، فاتح یفتح ضربا یضرب۔ اسی طرح ہم نے ایک اور فعل پڑھا تھا، نصر، نصر ینصر، نصر ینصر۔ اب غور کریں، یہ ہم نے تین جو بنیادی، بہت سی بار بار ہم نے ان کو استعمال بھی کیا ہے مختلف اپنے جملوں کے اندر، اپنی مشقوں کے اندر، ان حروف کو، ان افعال کو، اور ان میں ایک چیز تو غور کریں کہ ان میں 3 ڈیجٹ ہوتے ہیں، صرف 3 حروف ہوتے ہیں، 3 لیٹرز ہیں، فاتحہ، ضرب، نون صاد را، ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہ فعل ماضی کے پہلے جو ہیں صیغے بنتے ہیں، فعل ماضی کا صیغہ اسی سے بنتا ہے، اور آگے پھر 14 ہم صیغے اس کی پوری گردان بنا لیتے ہیں، فاتح، فتح، فتح، فتحت، تو اسی طرح ضربا سے پوری گردان بناتے ہیں، ناصرہ سے پوری گردان بناتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ نے غور کیا کہ فاتح، ضربا، ناصرہ، اس میں جو عین کلمہ ہے، سیکنڈ کلمہ، غور کریں، تا، تو سب کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، ان کلمے کے اوپر ہمیں زبر نظر آ رہی ہے۔ ضربا میں بھی عین کلمہ، یعنی سینٹر والا جو لیٹر ہے اس پر، یعنی سینٹر والا کلمہ عین کلمہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ ایک دو صرف بتا دیتا ہوں، ہم کہتے ہیں فعلا، تو عین سینٹر میں ہے، فعلا، تو یہاں پر آ کی جگہ پر تا ہے، یہاں پر آ کی جگہ پر را ہے، عین کلمے کی جگہ پر را ہے، یہاں پر صاد ہے، یعنی سینٹر والا لیٹر، تو فاتحہ، ضربا، نصارا، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تینوں کے اوپر زبر ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ تینوں پر یہاں پر تو زبر ہے، لیکن اس کے مقابل جب ہم فاتحہ کی گردان کو فعل مضارع بناتے ہیں تو وہ آتی ہے یفتح، بالکل ٹھیک ہے، یہاں پر بھی زبر تھا تا کے اوپر، یہاں پر بھی تا کے اوپر زبر ہی ہے، اس کے اندر کوئی چینج نہیں آئی ہے۔ لیکن جب ہم ضربا کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیے کیا ہوا، یہاں پر ضربا کو یضربو نہیں کہا ہم نے، بلکہ یضربو یہ کہا، اور اس کو کہنے میں آپ کو کوئی ہیزیٹیشن بھی نہیں ہوئی، یعنی ضربا یضربو، نصر ینصر، یعنی اس انداز میں ہمارے منہ پہ وہ چڑھ گئی ہے چیز، ہم جب بولتے ہیں تو آٹومیٹیکلی اسی طرح بولتے ہیں۔ فاتحہ کو جب اس کا فعل مضارع فوراً بولتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ فاتحہ یفتح۔ ضربا کو ہم جب فعل مضارع میں بولتے ہیں تو فوری طور پہ ہم بولتے ہیں ضربا یضرب۔ ناصرہ کو ہم فوراً مضارع میں بولتے ہیں تو ناصرہ ینصر بولتے ہیں، جبکہ اگر غور کریں تو کیا ہو رہا ہے، یہاں پر تو تا، یعنی جو سینٹر والا لیٹر اس کے اوپر زبر ہے، جبکہ یہاں پر فاتحہ میں یفتح زبر ہے، ضربا میں را کے اوپر زیر ہو گئی یضرب، اور ناصرہ میں ینصر پیش ہو گئی، یعنی اس میں کچھ نہ کچھ چینجنگز آ رہی ہیں۔ تو یہ 3 ہمارے سامنے اصل میں ابواب سمجھے آ گئے۔ یہ 3 کیا ہیں؟ یہ ابواب ہیں کہ فاتحہ ہوگا تو یفتح اس کی شکل میں آئے گا، ضربا ہے تو یضرب آئے گا، ناصرہ ینصر۔ تو یہ وہ 3 جو ہے پاسبل شکلیں ہیں ہمارے سامنے کے جو
آ سکتی ہیں، کچھ ایسے حروف ہو سکتے ہیں کہ جن کو اسی طرح سے یہاں پر اس انداز میں ہو اور اس کا جواب میں یہاں پر دوسری انداز میں ہو۔ اسی طرح ہم نے ایک لفظ پڑھا سامعہ، یہ فعل پڑھا ہم نے سامعہ، اور سامعہ سے ہم نے پڑھا یسمعو، سامعہ۔ اس میں غور کریں، عین کلمے پہ کیا آ گیا ہے؟ زیر آ گئی ہے۔ پہلے ہم نے مثال جو دی تھی اس میں تینوں میں عین کلمے کے اوپر زبر تھی، یہاں پر سامعہ یسمعو۔ اسی طرح حاسبہ، یہاں پر بھی عین کلمے کے اوپر زیر ہے، عین کلمے میں زیر ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یحسبو۔ غور کریں، اب سامعہ زیر، حاسبہ زیر، لیکن اس کے مقابلے میں سامعہ سے یسمعو زبر والا بن رہا ہے اور حاسبہ سے یحسبو زیر والا بن رہا ہے۔ یعنی یہ دو ایک شکلیں ہمارے سامنے اور آ گئیں کہ اگر یہاں پر فعل ماضی میں صیغے میں زیر ہو تو آپ کے سامنے دو آپشن ہیں، یا تو اس سے زبر والا کوئی فعل مضارع بنے گا یا پھر زیر والا فعل مضارع بنے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور آخری ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہے کاروما۔ کاروما، اس میں غور کریے کہ عین کلمے کے اوپر کیا ہے؟ پیش، اور اس سے کیا بنا؟ یکرومو، یعنی عین کلمے کے اوپر پیش ہو تو ہمیشہ فعل مضارع میں بھی پیش ہی آتا ہے، اس کی اور کوئی آپشنز نہیں ہے، یعنی پیش ہے تو یہاں پر پیش ہی رہے گا، کاروما یکرومو۔ تو یہ جو چیز ہم نے دیکھی کہ اس میں ایک کنفیوژنز آ رہی ہیں، ایک عام جو فعل مضارع یعنی اس کا جو گرامر کا طالب علم ہے وہ کس طرح سے اس چیز کو سمجھ پائے، کیسے اس کو پتا چلے کہ اب یہ جو کوئی، اب یہ تو ہو گئے 7 مختلف 6 کلمات ہم نے پڑھے ہیں، 6 دیکھیے سامنے، تو یہ 6 مختلف فعل ہیں، یہ تو پتہ چل گئے، لیکن فعل صرف 6 تھوڑے ہیں، فعل تو بہت سارے ہیں، بہت سے ایسے افعال ہیں کہ جو یہاں پر ہم نے نہیں ذکر کیے، یہ تو چند ہم نے بیان کیے، تو ان کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ان میں بھی آگے جا کے زیر آئے گی، زبر آئے گی، پیش آئے گی، کیا کرنا ہے؟ تو یہ جو ابواب ہم آج پڑھ رہے ہیں، یعنی جس کو ہم نے کہا کہ یہ فارمیٹ ہے، یہ ایک اصل میں ایک ڈائی ہے کہ اس ڈائی کو اگر ہم سمجھ لیں تو اس کے بعد یہ پورا معاملہ سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ تو اس میں جو گرامر کے حوالے سے جو علماء ہیں انہوں نے بڑا آسان ایک کلیہ بیان کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ اب بس آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ فاتحہ یعنی اگر صرف 6 جو ڈائیاں ہیں، ان ڈائیوں کو آپ یاد کر لیں کہ جیسے ہی آپ کو فاتحہ کہا جائے آپ کے دماغ میں فوراً آئے یفتحو، ضربہ کہا جائے تو یضربو، یعنی اس کو بس رٹا لگا لیں، اس کو یاد رکھ لیں، اس کو اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیں کہ ضربہ سے کیا بنتا ہے؟ یضربو، ناصرہ سے ینصرو، سمع سے یسمعو، حاسبہ سے یحسبو، کارما سے یکرمو۔ اگر آپ کو یہ یاد ہو گیا ہے تو پھر بہت آسان ہو گیا آپ کے لیے معاملہ، اور اگر نہیں یاد ہے اس کو یاد کر لیں، سمپل، بہت آسان ہے۔ اور یہاں سے دیکھیں انہوں نے یہاں سے ایک ایک لیٹر نکال لیا، یعنی ایک باب کا نام بنا لیا کہ یہ ایک باب ہے، یہ ایک سٹائل ہے، ٹھیک ہے، ایک سٹائل کو باب کہہ لیں، ٹھیک ہے، کہ اس کا باب کا نام کیا رکھ دیا؟ یہ کیونکہ فاتحہ، تاکہ ہمیں یاد آ جائے، فا سے فوراً یاد آ جائے فاتحہ، تو انہوں نے کہا کہ اس باب کا نام ہے فا۔ اسی طرح ضربہ، تو انہوں نے کہا اس کا باب کا نام ہے ضا۔ اسی طرح نصرہ، تو اس باب کا نام ہے نون۔ اسی طرح سامعہ سے سین، حاسبہ سے ہا، اور کارما سے کا۔ ان کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو آپ یاد نہ رکھیں، کوئی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، سمپل یہ رکھیں کہ یہ جو ابواب ہیں یہ اصل میں، یعنی جیسے ہی آپ کو کوئی کہے کہ سین تو آپ کو فوراً ذہن میں آنا چاہیے کہ سامع یسمعو، آپ کو فوراً کوئی کہے ضاد تو آپ فوراً کہیں ضرب یضرب، آپ کو کوئی کہے ہا تو آپ کو فوراً یاد آئے حاسبہ یحسب، اور کوئی کہے کاف تو آپ کہیں کارما یکرم، یعنی ان سے آپ کو یہ چیزیں یاد آ جائیں، یعنی یہ دونوں کا پیٹرن اگر یاد آ جاتا ہے تو دیٹس اٹ، آپ سمجھ گئے ہیں ساری بات کو۔ تو یہ اصل میں یہ جو مختلف چیزیں ہیں ان کو کہتے ہیں ابواب، اور ان کو ہم نے نام کیا کہا؟ ثلاثی مجرد۔ ان کو ہم کیوں کہتے ہیں ثلاثی مجرد؟ کیونکہ دیکھیں کہ فعل ماضی میں ان کے لیے جو حروف ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ 3 ہیں، ثلاثی ہیں، یعنی 3 کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ثلاثہ، تو یہ ثلاثی ہیں یعنی 3 ہیں جن میں 3 لیٹرز یوز ہو رہے ہیں، اور کیونکہ یہ 3 ہی لیٹر ہیں ان میں، دیکھیے کہ فعل ماضی میں کبھی بھی 3 کے بعد یعنی جو پہلا حرف ہے ان کا، یعنی پہلا صیغہ ہے، اس میں کبھی بھی کوئی ایکسٹرا چیز نہیں لگتی ہے، صرف 3 ہی رہتے ہیں وہ، تو اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں مجرد، یعنی یہ 3 ہی صرف رہیں گے، یہ 3 کی بجائے 4 نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح کے حروف ہوں گے جو ہمیشہ 3 رہیں گے تو ان کو کہتے ہیں ثلاثی مجرد، اور یہ ان کے جو باب ہیں یعنی ان کے فارمیٹس ہیں، تو ان کو کہتے ہیں ابواب، یعنی یہ دروازے ہیں، یہ گھسنے کا دروازہ ہے۔ ابواب باب کی جمع ہے، باب مطلب دروازہ، تو یہ بہت سے دروازے ہیں، اصل میں 6 دروازے آپ کے سامنے رکھ لیے، اور دروازے کا کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں اس کی چابی سے پتہ چلے گا، تو سین سمجھے ایک چابی ہے ایک، اور سین سائن سے ہمیں فوراً پتہ چل گیا یہ سامعہ کی بات ہو رہی ہے، اور سامعہ کا ہمیں فوراً پتہ چل گیا کہ یہ سامعہ نہیں ہوتا، سامعہ نہیں ہوتا، بلکہ سامعہ ہوتا ہے، سامعہ یسمعو۔ ضاد کس نے بولا؟ فوراً آپ کے ذہن میں آیا ضرب یضرب۔ نون کس نے بولا؟ فوراً آپ کے ذہن میں آیا ناصر ینصر۔
کاف کسی نے بولا فوراً آپ کے ذہن میں آیا کارما یکرم، ہا بولا تو حاسبہ یحسبو، تو جیسے ہی آپ کے دماغ میں ان چابیوں سے ان ابواب سے یہ چیز یاد آئی تو آپ کے لیے سارا معاملہ حل ہو گیا۔ اب اس کا پریکٹیکل کیسے ہوتا ہے اصل میں وہ بھی تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ آپ کے سامنے ایک دال خا اور لام، یہ 3 لیٹرز رکھ دیے۔ اب اس میں اب بتائیں کہ اس کے اوپر کیا ہوگا۔ اب یہ داخلہ ہے، داخلہ ہے، داخولہ ہے، یہ کیا ہے؟ اور اس کا پھر مضارع کیا بنے گا ہمیں نہیں پتا، تو پھر کیسے پتا چلے گا؟ تو سمپلی آپ کو اگر صرف یہ بتا دیا جائے کہ اس کے اندر یہ کون سا باب لگے گا تو آپ پوری بات سمجھ جائیں گے۔ اچھا یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر کون سا باب ہے؟ تو اس کے لیے ڈکشنریز آپ ظاہر کنسلٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے کوئی بھی زبان نئی سیکھتے ہیں تو اس کے لیے حروف انلمیٹڈ ہے، بہت سارے حروف ہیں، یعنی انلمیٹڈ سے مراد یعنی بہت زیادہ ہے، تو وہ سارے حروف کا تو آپ کو ظاہر احاطہ نہیں ہے، آپ ڈکشنری کنسلٹ کریں گے ہی۔ تو اس کے لیے اگر آپ ڈکشنری کو لیتے ہیں، جیسے مثال کے طور 2 حروف ہیں دال خا اور لام اور عین لام میم، اب ان کو کس ابواب میں ڈالنا ہے، یہ کس انداز میں بولے جائیں گے، تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ ڈکشنری میں جائیں گے۔ جیسے آپ کوئی بھی انگلش، عربک، اردو کی ڈکشنری یوز کرتے ہیں الفابیٹیکلی، تو یہ بھی الفابیٹک ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص گیا دال کے اوپر خا لام کے اوپر اور وہ اس پیج پر پہنچ گیا جہاں پر داخلہ لکھا ہوا ہے۔ اب یہ داخلہ تو خیر انہوں نے وہاں پر لکھ دیا ہے، صرف دال خا لام بھی لکھا ہوتا تو آگے یہ دیکھیے بریکٹ میں کیا لکھا ہے انہوں نے، تو یہ ڈکشنری میں اکثر لکھا ہوتا ہے۔ ڈکشنری میں اکثر کیا ہوگا، آگے یہ بریکٹ کے اندر اس کا باب لکھا ہوگا جس سے ہمیں پوری بات سمجھ آئے گی۔ اب یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ نون۔ نون کا مطلب کیا ہے؟ ناصارا ینصرو، یہ دیکھیں نون کا باب ناصارا ینصرو، فوراً نون پڑھتے ہی مجھے یاد آ گیا کہ یار یہ تو ناصارا ینصرو ہے، یعنی ناصارا، تو ناصارا کے پیٹرن کے اوپر اس کو کیا پڑھیں گے؟ داخلہ، ناصارا تینوں کے اوپر زبر ہے تو اس کو بھی داخلہ، یہ ماضی ہو گیا۔ مضارع میں کیا کرنا ہے؟ ینصرو، تو یدخلو، یعنی سیم اسی پیٹرن، اسی ایک ردم کے اندر اس کو بھی لے آئیں، سیم اسی کے لیٹر کے اندر اس کو فکس کر دیں، یعنی صرف لیٹرز بدل دیں۔ دا خا لا میں یہاں پہ نون صاد را کے بجائے دال خا لام لکھ دیں تو دیکھیے کیا پڑھا جائے گا؟ یا دخولو، داخلہ یا دخولو۔ اب یہ دیکھیں عین لام میم ہے، آپ نے وہ بھی ڈکشنری میں گئے، آپ نے ڈکشنری میں دیکھا کہ جناب اس کے لیے کیا لیٹر ہے، ڈھونڈ لیا، یا اسی طرح آپ کے سامنے چند اور لکھے ہوئے ہیں، دیکھیں داخا دا یہ لکھا ہوا ہے، اس کے آگے فا لکھا ہوا ہے، کیا مطلب کہ ہم نے فے میں جانا ہے۔ فے کیا تھا؟ یہ ہمیں وہاں پہ لکھے نہیں ملیں گے، ہم نے زبانی یاد رکھنے ہیں کہ فے سے مراد کیا ہے؟ فاتحہ یفتح، فاتحہ یفتح، فے سے بنتا ہی فاتحہ ہے، یعنی آپ یہی سمجھ لیں کہ فے سے فاتحہ بنتا ہے، اور یہ آپ کے باب کا اصل میں نام ہے فاتحہ یفتح۔ نون سے کیا بنتا ہے؟ ناصارا ینصرو، ضاد سے کیا بنتا ہے؟ ضرب یضرب، سین سے کیا بنتا ہے؟ سامع یسمع، ہا سے کیا بنتا ہے؟ حاسب یحسب، اور کاف سے کیا بنتا ہے؟ کرم یکرم۔ سمپل، صرف آپ نے ابواب اگر یاد کیے، جیسے یہاں پہ دیکھیے نیچے مزید، تو یہاں پر دال خا لام ہی کو وہ کہتے ہیں سین سے، یعنی یہاں پہ تو دال خا لام کو نون سے بیان کیا نا، تو اس کا معنی پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اندر آنا، جبکہ اسی کو انہوں نے کہا کہ باب سین سے اگر یوز کریں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ عقل یا جسم میں خرابی، عقل یا جسم میں خرابی، دیکھیں بالکل معنی ہی بدل گیا۔ کیسے پتا چلے گا؟ سین سے۔ سین کا مطلب کیا ہے؟ سامع یسمع، یعنی اب یہاں پر داخلہ نہیں پڑھیں گے، ہم سین کے پیٹرن پہ چلیں گے۔ سین میں کیا تھا؟ سامع، داخلہ، تو آٹومیٹکلی ہم نے اس کے اوپر جو حرکات ہیں وہ بدل دی، تو سامع کے مطابق داخلہ، اور یسمع یعنی یدخلو، تو کیا ہو گیا؟ داخلہ یدخلو۔ تو اس انداز میں ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس چیز کا معنی کیا ہے، اور اگر معنی بدلنا ہے تو کس طرح سے حرکات اس کے اوپر لگیں گی۔ سمپل چیز کیا ہے کہ یہ 6 ابواب آپ نے یاد اگر رکھ لیے تو آپ کو سارا علم آ جائے گا، سارا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جیسے ہمیں داخلہ کا نون سے پتہ چل گیا کہ اس کو کیا کرنا ہے؟ ناصارا ینصرو کے پیٹرن پر لے کر آنا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ داخلہ یا دخلو۔ اور عالمہ کا ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ سین کے پیٹرن پہ ہے، یعنی سامعہ ہے، تو سامعہ یسمع یعنی عالمہ یا علم، عالمہ یا علم۔ تو اس انداز میں آپ نے صرف لیٹر بدلے، اس نون یا سین کے آپ کو صرف پتہ چلتے ہی آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ اس کو کس انداز میں بنانا ہے۔ اس کی صرف ایک مشق آپ کو دے رہے ہیں، اگر آپ نے اس صفحے کو اپنے پاس رکھ لیا، پرنٹ کر لیں، اس کو اپنے پاس یاد رکھ لیں، لکھ لیں، اور اس کے بعد ہی ہم اگلے پیج پر چلتے ہیں۔ یہ ہم آپ کے سامنے ایک آپ کو سمجھیں ایک ہوم ورک یا اس کو یاد رکھنے کا پیٹرن ہے، طریقہ ہے۔ یہ بہت سے کئی جو عام جو استعمال ہونے والے یہاں پر افعال ہیں، وربز ہیں، وہ ہم نے لسٹ کر دیے ہیں۔ یہ اصل میں لسان القرآن جو کتاب ہے اسی میں سے ہم نے لیا ہے، پیج نمبر 117 ہے، یہ 2014 کی پرنٹڈ بک ہے، اس کے اندر سے 117 نمبر صفحہ ہے۔ تو اس میں دیکھیں مادہ لکھا ہوا ہے انہوں نے، سین جیم دال۔ اب اس کو کیا کرنا ہے نہیں پتا،
آگے لکھا ہے نون. نون کا مطلب کیا؟ ناصر ینصر یعنی سجدہ یسجدو. تو یہ آپ نے یہاں پر لکھ دینے ہیں سجدہ یسجدو. تو اس کو آپ نے پیج کو پرنٹ کر لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے اس کو فل آؤٹ کرنا ہے اپنی پریکٹس کے لیے. اس طرح کاف تابا، اب اس کو کیسے لکھنا ہے ہمیں نہیں پتا، آگے اس پہ کیا آئے گا، اس کا ماضی کیا ہوگا، مضارع کیا ہوگا، ہمیں معلوم نہیں ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ نون سے. نون کا مطلب کیا؟ ناصر ینصر. ٹھیک ہے. اسی طرح دادھا کا کیسے کرنا ہے؟ سین سے. سین مطلب سامع یسمعو. ٹھیک ہے. تو فوراً آپ نے اس سے باب پہچاننا ہے. فاتح یفتح. ٹھیک ہے. باب پہچانے فوراً. ضاد ضرب یضرب. ٹھیک ہے. سین سامع یسمعو. تو فوراً باب پہچانے اور اسی پیٹرن میں اس کو ڈھال دیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک پوری فہرست ہے. مطلب یہ کچھ حروف آپ کے سامنے جو افعال ہیں ان کو ان ابواب میں آپ نے ڈھالنا ہے. اور کیسے پتہ چلے گا؟ آگے اس کے سامنے آپ کے لکھ دیے گئے ہیں ان کے ابواب کے نام. اور ڈکشنری بھی اگر آپ کل کو کنسلٹ کریں گے آپ کے لیے وہ آسان ہو جائے گا. ڈکشنری کنسلٹ کیسے کرتے ہیں؟ عربی زبان میں الفابیٹیکلی جائیے اور وہاں پر اگر کوئی ورب ہوگا تو اس کے آگے یہ بریکٹ میں بھی لکھا ہوگا. اس سے پتہ چلے گا کہ یہ ورب ہے. ایک تو یہ پہچان ہو جائے گی کہ یہ ورب ہے، یہ ناؤن نہیں ہے. ورب ہوتے ہیں اسی کے ابواب ہوتے ہیں. اور ورب کے اندر پھر اس کا باب کا ایک لیٹر لکھ دیا گیا ہوگا جس سے پہچاننے میں آپ کو آسانی ہوگی کہ یہ کون سا باب ہے. ورنہ ایک جیسے کئی باب ہو سکتے ہیں. تو یہ پہچاننے میں آسانی کے لیے ہیں. تو جو بھی باب اس کے سامنے ہو آپ کے فوراً دماغ میں آئے کہ یہ کون سی چیز تھی. تو حاسبہ یا حسیبو، تو یہ دیکھیے ہاں ہے یہاں پر، تو فوراً پتہ چلے گا کہ نائمہ، ہم نے حاسبہ جیسے تو نائمہ کہنا ہے اس کو. تو فوری طور پہ اس باب کے مطابق اس کو فل کر لینا ہے. تو یہ انشاءاللہ یہ اس کی مشق ہوگی. پہلے ہم نے اس کی وضاحت ہم نے کر لی ہے کہ یہ ابواب ثلاثی مجرد کیا ہیں، یہ آپ سنتے رہتے ہیں. اچھا، اسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ ثلاثی مجرد ہیں یعنی جن میں صرف 3 ہی رہتے ہیں. تو جو ایڈوانس لیول کے عربک ہے اگر آپ وہ پڑھنا چاہیں، کل کو پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اب ثلاثی مزید فیہ بھی کچھ ابواب ہوتے ہیں یعنی جس میں 3 سے بڑھ کر، یعنی اس میں مجرد نہیں رہتا بلکہ مزید فیہ اس کے اندر کچھ چیزوں کا اضافہ بھی ہو جاتا ہے. تو وہ کیا پاسبلٹی ہوں گی؟ اینی ویز یہ بیسک ہم انشاءاللہ کورس کر رہے ہیں جس میں ہم الحمدللہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ قرآن مجید کو بہت حد تک سمجھ سکیں اور قرآن مجید کے معنی کو کافی حد تک متعین کر سکیں گرامیٹیکلی. اور یقیناً اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے علماء سے رجوع کیا جائے، صحابہ کرام کا جو فہم ہے اس کو دیکھا جائے اور اپنی عقل کو سب سے آخر میں رکھا جائے. اور عقل کو صرف تصدیق کے لیے رکھا جائے، عقل کو پرکھنے کے لیے نہ رکھا جائے، کیونکہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام، اس کو ہم نے اپنی عقلوں سے نہیں پرکھنا ہے بلکہ ایمان اور اس کے اوپر یقین کرنا ہے. تو خیر، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہم نے پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر، مبارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.